السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے بلوچستان میں اردو شاعری کا آغاز کے بارے میں کچھ بات چیت کی تھی، اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ بلوچستان میں اردو شاعری کا آغاز کس طرح ہوا تھا، اور بلوچستان میں شاعری کا آغاز کس طرح ہوا، اور اب تک بلوچستان میں اردو شاعری کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے۔ یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ اب بلوچستان میں اردو شاعری کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں کہ ملا محمد حسن وہ پہلے شاعر ہیں بلوچستان کے جو کہ صاحب دیوان بھی ہیں۔ تو میں اپنی اس نشست کا آغاز کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب میرا اس میں ساتھ دیں گے، اور آپ سب کو بھی اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا، جو کہ اردو ایم اے اردو کے پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ہیں۔ ان کے لیے یہ جو سبجیکٹ تھا یا یہ ایک پیپر تھا، یہ بہت مشکل تھا، جہاں اس کا کہیں بھی میٹیریل نہیں مل رہا تھا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کی اور اپنی، خاص طور پہ اپنی مشکلات اور آپ کی مشکلات کا ازالہ کر سکوں۔ جب میں نے پیپر دیے تھے تو مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس پیپر کے حوالے سے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میری طرح کسی اور اسٹوڈنٹس کو یا کسی اور طالب علم کو اس کی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو میں ایک شاعر کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیتی جاؤں گی، آپ کو معلومات دیتی جاؤں گی، تاکہ آپ کے ایک طرح کے نوٹس تیار ہو سکیں۔ تو میں آغاز کرتی ہوں ملا محمد حسن، اور اگر آپ سب جانتے بھی ہوں گے اور کہ ملا محمد حسن بلوچستان کے پہلے شاعر ہیں، اور انہیں صاحب دیوان ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ تو اس کے لیکچر کے دوران ہی میں آپ کو بیچ میں جو مختصر سوالات ہیں ان کا جواب بھی دیتی جاؤں گی، تاکہ آپ کے اس لیکچر نوٹ لانگ کوسچن کے ساتھ ساتھ آپ کے شارٹ کوسچنس بھی تیار ہوتے جائیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ شارٹ کوسچن یعنی مختصر کوسچن کی بھی تیاری ہوتی جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں ملا محمد حسن براہوی۔ ملا حسن براہوی کے دادا آغا علی خان تھے، یہ جان نہیں ہے یہ خان ہیں، منگل زئی میر نصیر خان 1751 تا 1794 کے ہاں ملازم تھے۔ اچھا، تو یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کے دادا کا کیا نام تھا۔ ان کے دادا کا نام آغا علی خان تھا، اور یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن کے ہاں ملازم تھے۔ وہ میر نصیر اول کے ہاں ملازم تھے۔ اب آغا علی خان کے جو فرزند تھے، ملا محمد حسن کے جو والد تھے عبد الرحمن، یعنی یہ سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ملا محمد حسن کے والد کا کیا نام تھا۔ تو ان کے والد کا نام ملا محمد حسن، ان کے والد کا نام عبد الرحمن تھا۔ ملا جو عبد الرحمن تھے وہ مدت تک کچی کے نائب رہے، یعنی وہ مدت کچی ایک بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں ایک نائب کی صورت میں کام کرتے رہے تھے۔ ملا حسن جو تھے ان میں نمایاں شخصیت کے مالک تھے، اور خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے وزیر تعینات ہوئے۔ اب یہ بھی ایک دفعہ سوال پوچھا گیا تھا، اگر آپ 5 سالہ کوسچن پیپر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سوال ضرور ملے گا کہ وہ ان کا عہدہ کیا تھا، ملا محمد حسن کا عہدہ کیا تھا۔ تو ان کو وزیر تعینات کیا گیا تھا کچی کے علاقے میں، کچھ یا علاقے میں وزیر تعینات کیا گیا تھا۔ ساتھ ساتھ اب میں تھوڑا سا اس کا بیچ میں چھوڑتی جاؤں گی، تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور میرا بھی، اور آپ کے ایک اچھے سے نوٹس تیار ہو سکیں۔ جو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، میر نصیر آغا علی خان جو تھے، یعنی جو ان کے دادا تھے، ان کا اصل نام کیا تھا، آغا علی خان تھا، اور خان صاحب میر اول خان کے ملازم تھے۔ یہ اوپر بات ہو چکی ہے کہ ان کے یہاں ملازم تھے، میر نصیر اول خان کے ملازم تھے۔ جب میر نصیر خان قندھار میں بحکم نادر شاہ نظر بند ہوئے تو اس وقت آغا علی خان بھی ان کے ہاں قید میں تھے۔ جب نصیر خان کی قید میں حکومت قائم ہوئی تو لوگ ان کے ساتھ دیتے رہے، یعنی جو ان کے ساتھ دیتے رہے تھے، اور جب ان کو آزادی حاصل ہوئی، یعنی میر نصیر خان کو دوبارہ سے جب آزادی حاصل ہوئی، اور جب ان کے ساتھ جو وہ قید میں لوگ شامل تھے، جو لوگ ان کے ساتھ دیتے رہے تھے، انہوں نے اپنے دربار میں خاص جگہ دی۔ لیکن اس کے بعد ان کے فرزند
عبدالرحمن میر کو میر محمود خان کے دور میں کچی کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ جو ان کے والد دادا تھے، ملا محمد حسن کے دادا تھے، ان کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا، تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے فرزند یعنی عبدالرحمن کو بھی میر محمود خان کے دور میں کچھ کچی کا علاقہ مقرر کر دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی ایک حکومت قائم کی۔ اس دور میں یہ مقبول عام تھا کہ طاقتور حکمران تھے۔ جو ملا محمد حسن نے سروان اور جلوان کے طاقتور سردار ملا محمد خان ریسانی اور سردار تاج محمد قزوین کو اپنی بیٹیاں دے کر اپنا داماد بنا لیا، اور ان کی جو ریاست کلات کی اس کے مالک بن گئے۔ ملا محمد اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے ایک مالک تھے، اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، اور اپنے اس قدر طاقت کو جب ملا محمد کی اس قدر طاقت کو دیکھ کر میر نصیر کے دل میں کچھ شک و شبہات پیدا ہو گئے کہ وہ اب شاید ان کی حکومت کو وہ لے جائیں، اور اسی طرح جب ان کو شک و شبہات ہوئے، یعنی میر نصیر خان کو شک و شبہات ہوئے کہ وہ ان کی سلطنت کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، تو انہوں نے میر نصیر خان نے چکمہ آباد میں برطانیہ کے اعلیٰ افسران سے خلعت اور 50,000 مالیت، فوج مقرری اور بندوقیں لے کر واپس آئے اور ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ جب یہ بات ملا محمد حسن کو معلوم ہوئی تو ان کو سخت ناپسندگی اس بارے میں گزری کہ ان کی اجازت یا ان کے لا علم رکھنے کی وجہ سے ان کی بھی ایک حکومت قائم ہونا جا رہی تھی۔ تو اس طرح جب اس کی وجہ سے ان میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی، جس سے میر نصیر نے محمد حسن کو قید میں ڈال دیا۔ اچھا، یہ بھی سوال ایک پوچھا گیا تھا کہ ایک بلوچستان کے ایک شاعر ہیں جو کہ قید میں ہی وفات پائی تھی انہوں نے، تو یہ ملا محمد حسن ہی ہیں جن کو قید میں ڈال دیا گیا اور وہ قید میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ملا محمد حسن نے اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کو اپنے مخالفین سے بھی منوایا تھا۔ ان میں اتنی صلاحیت تھیں کہ وہ ان کے مخالفین جو تھی وہ ان کی اس خوبی کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اچھا، اب مین سوال شروع ہو رہا ہے آپ کے پاس کہ وہ ایک وقت میں وہ بلوچی، براہوی، فارسی اور اردو میں شعر گوئی پر دسترس رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ملا محمد حسن کتنی زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، تو وہ تقریباً 4 زبانوں میں، جیسے بلوچی، براہوی، فارسی، اردو، 4 زبانوں میں اپنی وہ شعر گوئی کرتے تھے۔ ڈاکٹر انعام الحق کوثر ملا محمد حسن کے 5 قلمی نسخے دریافت ہوئے تھے۔ ان کے ذریعے یعنی ڈاکٹر انعام الحق کوثر جو کہ اردو میں بلوچستان میں جو اردو کی کتاب ہے، اب یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بلوچستان میں اردو کا جو کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے اور کون ان کے مصنف ہیں، تو ان کے مصنف ڈاکٹر انعام الحق کوثر ہیں۔ انہوں نے ان کے 5 جو قلمی نسخے تھے وہ دریافت کیے تھے، ان میں سے 4 جو تھے وہ فارسی تھے، اور 5واں جو حصہ تھا، جو 5واں ان کا قلمی نسخہ تھا، وہ 2 حصوں پہ مشتمل تھا۔ ایک حصہ جو تھا ان کا فارسی میں تھا اور دوسرا حصہ ان کا تھا اردو میں۔ اب یہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ملا محمد حسن تھے انہوں نے ہی بلوچستان میں اردو شاعری کا آغاز کیا تھا۔ اس طرح چلتے چلتے آپ دیکھتے جائیں گے۔ اچھا، یہ بیچ میں جو میں نے انڈر لائن کیا تھا مجلس ترقی ادب، یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کلیات محمد حسن براہوی کو مرتب کرنے والے کون تھیں، یعنی ان کو مرتب کس نے کیا تھا، تو یہ شارٹ کوسچن میں پوچھا گیا ہے سوال آپ سے، تو اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ جو مرتب کرنے والے تھے وہ کس نے کی تھی، مجلس ترقی ادب نے اس کو شائع کیا تھا یا مرتب کیا تھا اس کو۔ اس میں بہت سی باتیں، اب جو سوال آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو اگر لکھنا چاہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کا اپنے نوٹ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ بلوچستان میں اردو آئی کہاں سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ملا محمد حسن پہلے اردو شاعر، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ملا محمد حسن پہلے اردو شاعر اور اردو شعراء کے لکھاری موجود تھے۔
ان میں ڈاکٹر محمد حسن کوثر کی تحقیقات کو حرف اثر آخر ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس سلسلے میں مزید جستجو کی جانی چاہیے کہ آیا کہ بلوچستان میں صرف ملا محمد حسن نے ہی اردو شاعری کا آغاز کیا تھا یا اس سے پہلے بھی کسی نے آغاز کر چکے تھے۔ تو ایسے دور حیات جو تھا بلوچستان کے سیاسی اور سماجی حالات میں، جس میں صدیوں سے افغانستان اور بلوچستان میں فارسی بطور دفتری زبان رائج تھی۔ آپ کو یہ پتہ تھا، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جو بلوچستان ہے اس میں ایران اور افغانستان کا جو زبان کا ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ایران جو ہے وہ بھی فارسی ہے، اور ایران میں کافی ساری زبان جو ہے وہ فارسی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو یہاں بھی تقریباً فارسی ہی استعمال کی جاتی تھی پہلے میں۔ ایسے دور میں دلی میں ابتدائی شاعری میں ولی دکنی نظر آتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے ولی دکنی ہیں، وہ جو ملا محمد حسن ہیں، وہ ان کا جو اثرات پائے جاتے ہیں وہ ملا ولی دکنی ہی کے ہی پائے جاتے ہیں۔ وہاں ہندی زبان جو اردو کے بہت قریب تر تھی رائج تھی۔ ملا محمد حسن کے کلام زیادہ تر فصاحت اور بلاغت، اچھا یہاں ان کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو واقعی کہی جا سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے فصاحت اور بلاغت کے حامل نہیں تھے۔ ان کا جو کلام تھا وہ فصاحت اور بلاغت، کیونکہ ان کا جو یہ شروع کی شاعری تھی، اور ان کی فصاحت اور بلاغت کا معنی یہ ہے کہ فصاحت آپ کی لفظوں کی خوبصورتی نہیں تھی ان کی، اور بلاغت جو بہت زیادہ بلاغت ان کی لفظوں میں زیادہ میچور پن کہہ سکتے ہیں آپ، وہ نہیں تھا ان کے لفظوں میں، ان کی شاعری میں۔ ان کے جو شعری محاسن تھے وہ کم تھے، اور ان کی ذخیرہ الفاظ بہت محدود تھے، یعنی ان کے الفاظوں کا ذخیرہ بھی بہت کم تھا، کیونکہ اردو کا آغاز جو تھا وہ شروع کا آغاز تھا، اس لیے ان کے پاس جو اردو کے الفاظ تھے بہت زیادہ کم تھے۔ اور اس کے باوجود کہ وہ فارسی پر اپنی عبور تھے وہ رکھتے تھے، لیکن وہ اردو پہ اتنی عبور ہے وہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کی اردو شاعری کمزور تھی، ذخیرہ الفاظ بھی محدود تھے، اور اس زمانے میں یہ زبان بہت زیادہ رائج بھی نہیں تھی، اس میں اظہار خیال کرنے والے کم تھے، کیونکہ اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اردو کا بہت آغاز تھا، اس وجہ سے اس کا اظہار کرنے والے بہت زیادہ کم لوگ تھے۔ ملا محمد حسن کو اردو شاعری کو ہم دلی کے اولین دور کی شاعری میں رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ ملا محمد حسن پر جو اردو شاعری کا جو اثر ہے وہ کس کا ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولی دکنی کا ان کی اثر ہے ان کے اوپر، ان کی شاعری پر، اور یہ بلوچستان کی اولین شاعری ہے، یعنی ملا محمد حسن کی ہی شاعری کو ہم بلوچستان کی اولین شاعری ہی کے طور پر جان سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، ایک لانگ کوسچن کے طور پر پوچھا گیا ہے کہ ان کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں۔ ان کی شاعری کے موضوعات ہجر و وصال اور محبت، عشق و محبت کے گرد گھومتے ہیں۔ اچھا یہ مین کوسچن پوچھا گیا ہے کہ ان کی موضوعات کیا ہیں۔ ان کے موضوعات ہجر و وصال اور عشق و محبت کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اسی کو ہی آپ لے کر آپ اس کو مین لانگ کوسچن ترتیب دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس دور کی شاعری کی طرح کی تھی، ان میں اب یہ آپ کے سامنے ان کی کچھ اشعار موجود ہیں، اگر آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کی بہترین ایک نوٹ تیار ہو سکتے ہیں۔ اچھا نیچے ایک بات کہی گئی ہے کہ ملا محمد حسن کی شاعری کو دیکھ کر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر انہوں نے یہ ردیف، یہ قافیے اور زون و بہر کہاں سے سیکھے ہیں، اور ان کا استاد کون تھا؟ کوئی تو اصلاح اور رہبری فراہم کرنے والا ہوگا، جو انہوں نے خود سے سیکھے، یا پھر ان کو کوئی سکھانے والا تھا۔ سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے کئی مشہور جو اساتذہ تھے، استاد تھے، ان کی جو زمین تھی، اب زمین آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم شاعری کرتے ہیں تو اس کے طور پر ایک زمین بھی ہوتی ہے جس پہ ہم ایک پوری غزل لکھتے ہیں۔ زمین میں بھی کامیاب طبع آزمائی کی، سخت زمینوں میں بھی انہوں نے غزلیں کہنے کا ملکہ حاصل کیا۔ بعض غزلیں پڑھ کر انسان چونک پڑتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور خوبصورتی اور برتنے کا انداز متاثر کن ہے۔ بلوچی، براوی، اردو اور فارسی کے علاوہ ان کی شاعری میں پنجابی کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اب یہ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بلوچی میں بھی شاعری کی، براوی میں بھی شاعری کی، اردو میں بھی شاعری کی انہوں نے، اور ساتھ ساتھ پنجابی کے الفاظ بھی ان کے ہاں ملتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس زبانوں کو جانتے تھے، یعنی ان سب زبانوں کو وہ جانتے تھے، اس لیے وہ
ان کے اپنی شاعری میں ان کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی بیشتر غزلوں میں املا کی غلطیاں اور قافیے کی ردیف کی غلطیوں کے علاوہ مصرعے اور اوزان و بحر سے بھی بحرور سے بھی خالی تھے، لیکن ان کی اس دور کی شاعری محاسن پر برکھنا زیادتی ہوگی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت ابتدائی شاعری تھی۔ یہ آپ کے سامنے کچھ نوٹس ہیں، اگر میں اس کو بہت سب پڑھنا شروع کروں گی تو بہت زیادہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی، تو آپ اس کو نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کے ایک اچھے سے نوٹس تیار ہو سکیں۔ یہاں پہ میں نے کچھ مین باتیں نوٹ کی ہیں، انڈر لائن کی ہوئی ہیں اور ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کو آپ اگر اپنے پوائنٹ وائز کر لیں گے تو بہت آپ کی بہترین، آپ کے اچھے سے نوٹس تیار ہو سکیں گے اور آپ کو یاد کرنے میں اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور ان کی شاعری جو ہے اپنی کوشچنس میں استعمال کریں گے تو بہترین نتائج نکل سکتے ہیں آپ کے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی اور امید کروں گی کہ آپ میری اس ویڈیو کو ضرور پسند فرمائیں گے۔ اللہ حافظ۔